آپ نے بہت سارے اصول بھی بنائے فقہ کے اندر، جیسے کہ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں یہ مسئلہ سرگرم ہوا کہ شراب کے کوڑے کی حد کیا ہو، شراب کے پینے والے کو کتنے کوڑے مارے جائے، کیا سزا دی جائے۔ اس سے پہلے جو کچھ تھا کوئی حد مقرر نہیں، ایک حد کے طور پہ جو ہوتا ہے نا وہ مقرر نہیں۔ جی اور آپ کے زمانے میں شراب نوشی کی کثرت ہو گئی، مطلب لوگوں کی عادت جو ہے، مختلف قسم کے لوگ آئے، ہر کلچر کے، ہر تہذیب کے، ہر علاقے کے، تو یہ زیادہ کیسز زیادہ لگے، شکایتیں زیادہ ہونے لگی، تو ایک حد مقرر ہونی چاہیے۔ تو بڑے بڑے صحابہ کرام بیٹھے، اور اس میں سیدنا حضرت علی بھی تھے، تو انہوں نے ایک اصول دیا کہ جب کوئی مسئلہ ایسا ہو جو قرآن اور سنت میں واضح طور پہ موجود نہیں ہے، اس کا حکم کیا ہو، تو پھر یہ دیکھا جائے کہ اس کے نتائج کیسے ہیں۔ اس کے نتائج جی اچھے ہیں، یعنی مقاصد شرع سے ملتے ہیں، تو اپنے اجتہاد سے اس کا حل نکالا جائے، اور وہ اجتہاد بالکل مقاصد شرع سے میچ کرتا ہو، ایسا نہ ہو کہ مقاصد شرع سے ٹکرا جائے۔ چنانچہ آپ نے بہت اچھا اصول دیا کہ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے۔ پھر آپ نے کہا کہ جو شراب پیتا ہے وہ نشے میں ہوتا ہے، اور جو نشے میں ہوتا ہے وہ اول فول بکتا ہے، اور جو اول فول بکتا ہے تو پھر وہ دوسروں پر بہتان کستا ہے۔ افطرا کا لفظ آپ نے استعمال کیا، اور جب دوسروں پر افطرا کرے، بہتان یا تہمت لگائے، تو اس کی سزا شریعت میں 80 کوڑے ہے۔ لہذا شرابی کی جو سزا اور حد ہونی چاہیے وہ 80 کوڑے ہونی چاہیے۔ تمام صحابہ کرام میں اتفاق، اب اسی زمانے سے شرابی کی جو حد ہے وہ مقرر ہو، اور گویا کہ ایک اصول بھی آپ نے دے دیا کہ جب کوئی مسئلے کا حل قرآن و سنت میں واضح طور سے موجود نہیں، نص میں صراحت کے ساتھ موجود نہیں، تو پھر آپ اجتہاد کریں، اور اجتہاد کے نتائج مقصد شرع سے قریب ہے، تو گویا کہ وہ آپ کا اجتہاد صحیح۔ اس طرح سے کثرت سے مثالیں ہیں۔ تو سیدنا امام جعفر صادق نے بھی، جو آپ کی طرف کہا جاتا ہے کہ آپ کے جو فقہ و فتاوی سے تعلق آپ کے ارشادات ہیں، وہ قیاس اور اجتہادات پر زیادہ مبنی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ مکمل و خالص قیاس محض ہے یا اجتہاد محض ہے، بلکہ وہ قیاس ایسا قیاس ہے، وہ اجتہاد ایسا اجتہاد ہے جو مقصد شرع سے قریب ہے۔ کہیں نہ کہیں اس کی تائید کتاب و سنت سے ملتی ہے۔ کتاب و سنت میں جی وہ مسئلہ صریح طور سے موجود نہیں، لیکن آپ نے اپنے فہم سے، اجتہاد سے جو اس کا حل نکالا، تو وہ بالکل کتاب و سنت سے کہیں نہ کہیں اشارے کے طور پہ اس کی تائید کرتی ہوئی نظر آتی، اور آپ بالکل مقصد شرع سے جو قریب ہوتا اس کو آپ بیان کرتے، اور ایسا اجتہاد پیش کرتے کہ اس میں کسی کو کوئی کلام نہیں رہ جاتا، جی دلائل کے ساتھ مضبوط طور سے اپنی بات کو رکھتے۔ اجتہاد اور عقل کا استعمال جو ہے جی جی وہ انہوں نے اس پہ زور دیا۔ جی جی فقہ کے تو بہت سارے مذاہب پیدا ہوئے، اور اس کی تدوین میں بھی بہت سارے مذاہب کا دخل رہا۔ فقہ حنفی ہے، فقہ مالکی ہے، فقہ شافعی ہے، فقہ حنبلی ہے، جو 4 اہل سنت کے جی مذاہب مانے جاتے ہیں، اور آپ کے فقہ کو فقہ جعفریہ کہا جاتا ہے، جسے
عام طور سے اثنا عشریہ جو شیعہ مذہب کے لوگ ہیں ان کو فالو کرتے ہیں، اس طرف منسوب کر دیتے ہیں. لیکن ایک بہت بڑے ناقد نے لکھا ہے کہ امام جعفر صادق کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوئی کہ ان کے فقہی ذخیرے کو اور ان کے کہہ لیجئے کہ سارے جو فقہی مواد ہے ان کو محدود کر دیا ایک خاص مسلک اور ایک خاص مذہب کے اندر. حالانکہ جی وہ تو ایسے تھے کہ ان کے فقہی اجتہادات اور جو بھی فقہی خدمات تھیں ان سے سارے لوگ اکتساب فیض کرتے، اس کو عام رکھا جاتا. اور وہ آج بھی اگر اس کی کٹائی چھٹائی ہو، اس کو منقع کیا جائے، صاف ستھرا کیا جائے، اور جو واقعی آپ کے جو فتاوے ہیں، جو آپ کے فقہی اقوال ہیں اور اجتہادات ہیں، ان کو چھان بین کر کے نکالے جائے تو وہ سارے لوگوں کے لیے، سارے مسلک والوں کے لیے مفید ہے. جو سند ہے آپ کی فقاہت پر، ائمہ کے اقوال جو ائمہ زمانہ نے پیش کیے ہیں، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ بلا شبہ اپنے وقت کے سب سے بڑے فقیہ تھے، کوئی جی ثانیہ نہیں تھا. اور اس پہ میں نے ہی آپ نے ابھی سنا کہ امام اعظم جو ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ حنفی کے بانی ہیں اور اس مذہب کے سب سے پہلے امام ہیں، انہوں نے آپ کے بارے میں کہہ دیا کہ میں نے ان سے بڑا فقیہ کسی کو نہیں دیکھا. جی تو اس طرح سے بھی دیکھا جائے کہ فقہ حنفی کے اندر بھی ضرور کہیں نہ کہیں امام جعفر کی فقاہت موجود ہے. جی یہاں تک کہ فقہ مالکی کے امام مالک نے بھی آپ سے فیض حاصل کیا. امام مالک کی بھی ملاقات ہے، انہوں نے بھی فیض حاصل کیا. تو فقہ حنفی، فقہ مالکی جو یہ دونوں اولین مذاہب کے طور پہ مانے جاتے ہیں فقہ کے اندر، ان دونوں فقہ کے اندر آپ کی فقاہت کا دخل ہے. اور دونوں حضرات نے چونکہ آپ سے صحبت حاصل کی ہے، آپ سے فیض حاصل کیا، اکتساب فیض کیا، اس لیے بلا شبہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ آپ کی فقاہت اور آپ کے فہم و ادراک کے خوشہ چینوں میں سے جب امام اعظم امام مالک جیسے لوگ ہیں تو ان کی فقاہت میں ایسا ان کی فقاہت کا اثر نہ ہو، دخل نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جو کچھ بھی امام اعظم نے فقہ کے اندر گہرائی اور گہرائی حاصل کی اور اپنے وقت میں ایک نام پیدا کیا اور لوگوں کے لیے اپنے اجتہاد سے ایسے ایسے مسائل حل کیے اور اس کے اصول مقرر کیے فقہ کے، وہ سب جو ہے کہہ لیا جائے تو وہ درسگاہ جعفری سے فیض یافتہ لوگوں میں سے تھے.